پیارے بچوں، میں ہوں آپ کا ٹیچر فضل احمد رضا، آپ کے سامنے حاضر ہوں آن لائن کلاسز کے ساتھ۔ تو پیارے بچوں، ہمارا سبجیکٹ اردو ہے اور ہماری کلاس سوم ہے اور ہمارا ٹاپک ہے نعت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آپ پر فضل فرمائے، آپ پر کرم فرمائے اور آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ تو پیارے بچوں، ہم علم میں اضافے کی دعا کر رہے ہیں۔ جب بھی آپ پڑھائی شروع کریں یا نماز پڑھیں تو اپنے لیے علم میں اضافے کی دعا ضرور کیا کریں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں، اس دعا کا مطلب بھی ہم سیکھ لیتے ہیں۔ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو پیارے بچوں، ہمارا جو مضمون ہے اردو ہے، اور آج جو میں لیکچر تیار کی ہے میں نے وہ جماعت سوم کے لیے تیار کی ہے۔ ہمارا سبق نمبر 2 ہے۔ یہ جو میرا لیکچر ہوگا یہ سبق نمبر 2 کے بارے میں ہوگا، اور یہ ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے۔ یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے، لیکچر نمبر 1 ہے سبق نمبر 2 کے حوالے سے جماعت سوم کے لیے۔ تو عزیز طلبہ، جلدی سے آپ اپنی کتاب، نوٹ بک اور پینسل نکال لیجئے، اور جو بھی اہم باتیں، بلکہ جو کچھ بھی آپ سیکھیں، سنیں، سمجھیں، اسے آپ لکھ لیں اور اسے یاد کر لیں۔ یہ سب چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں انہیں جلدی سے آپ نکال لیں تاکہ آپ چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ ہر چیز کو آپ سمجھ لیں اور سمجھنے کے بعد اسے یاد کر لیں۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 2۔ کون سا سبق؟ گڈ، سبق نمبر 2۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 2 ہے نعت۔ سبق نمبر 2 کیا ہے؟ نعت۔ سبق نمبر 2 ہے نعت۔ نعت کے بارے میں ہم مختلف چیزیں پڑھیں گے۔ نعت کے حوالے سے ہم مختلف باتیں ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تدریسی مقاصد۔ اس نظم یعنی نعت کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ نعت کا مطلب سمجھ سکیں۔ نعت کا لفظی مطلب کیا ہے اور نعت کا اصطلاحی مطلب کیا ہے، ان دونوں مطالب کے بارے میں آپ سمجھ سکیں گے۔ نمبر 2، نعت کی بلند آواز میں پڑھائی یا نعت کی بلند خوانی۔ میں اس نعت کو پڑھوں گا، آپ اسے غور سے سنیں گے تاکہ آپ بھی آسانی کے ساتھ اس نعت کو پڑھ سکیں۔ نمبر 3، اشعار کی تشریح۔ پیارے بچوں، میں اشعار پڑھوں گا،
اور اس کے بعد ان کی تشریح کروں گا، ان کی وضاحت کروں گا۔ آپ تمام طلباء اس وضاحت کو، اس تشریح کو غور سے سنیں گے اور پھر اسے اپنے ذہنوں میں بٹھائیں گے اور اچھے طریقے سے اسے یاد کر لیں گے۔ سب سے پہلے پیارے بچوں ہم پڑھیں گے نعت کا مطلب۔ کیا پڑھیں گے؟ نعت کا مطلب۔ پیارے بچوں نعت کا لفظی مطلب ہے تعریف۔ نعت کا لفظی مطلب ہے تعریف۔ نعت کا لفظی مطلب کیا ہے؟ گڈ، ویری گڈ، تعریف۔ نعت کا اصطلاحی مطلب ہے وہ نظم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ نعت کا اصطلاحی مطلب کیا ہے؟ گڈ، ویری گڈ۔ نعت کا اصطلاحی مطلب ہے وہ نظم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ تو یہ میں نے آپ کو پیارے بچوں نعت کا لفظی مطلب بتایا اور نعت کا اصطلاحی مطلب بتایا۔ امید ہے آپ اسے سمجھ چکے ہوں گے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نعت کی بلند آواز میں پڑھائی، نعت کی بلند خوانی۔ اب میں یہ نعت پڑھوں گا تاکہ آپ لوگ بھی اس نعت کو پڑھ سکیں۔ میں شروع کر رہا ہوں۔ نعت۔ ہمارا نبی سب سے پیارا نبی، وہی جو خدا کا دلارا نبی۔ ہمارا نبی سب سے پیارا نبی، وہی جو خدا کا دلارا نبی۔ ہمیں غفلتوں سے جگایا اسی نے، جئیں کس طرح ہم بتایا اسی نے۔ پہلے شعر میں شاعر بتا رہے ہیں کہ ہمارا نبی جو ہے سب سے پیارا نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے افضل اور بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ کے برابر کوئی نبی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے، اولا و اعلیٰ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیارے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ وہی جو خدا کا دلارا نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لاڈلے اور محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار اور محبت فرماتا ہے۔ ہمیں غفلتوں سے جگایا اسی نے، جئیں کس طرح ہم بتایا اسی نے۔ ہم غفلت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی۔ آپ نے ہمیں جگایا، غفلت کی نیند سے جگایا اور اچھائی کا پتہ دیا، ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور عمل صالح کرنے کی ترغیب دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا کہ ہم زندگی کس طرح گزاریں، ہمیں زندگی میں کون کون سے کام کرنے ہیں، سیدھا راستہ کون سا ہے اور برا راستہ کون سا ہے۔ نبی ہے یقیناً وہ محسن ہمارا، اسی نے ہمارا مقدر سنوارا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہم پر احسان فرمانے والے ہیں، آپ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ آپ کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اسی نے ہمارا مقدر سنوارا۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تقدیر کو سنوار دیا، خوبصورت بنا دیا، ہماری قسمت کو
خوبصورت اور حسین بنا دیا. ہمیں اس نبی پر بھروسہ دیا ہے, ہمیں اس نبی نے بھروسہ دیا ہے, اسی نے شفاعت کا وعدہ کیا ہے. اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ یقین دلایا کہ تم میری ذات پر بھروسہ رکھو, مجھ پر یقین رکھو, مجھ سے مدد مانگو, میں ہر گھڑی تمہارے ساتھ ہوں گا. موت, قبر اور حشر کے وقت تمہیں میرا ساتھ نصیب ہوگا. مشکل کے وقت تم مجھ سے مدد مانگو, میں تمہاری مدد کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے ذریعے لوگوں کے گناہ بخشوا دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عاصیوں کے گناہ بخشوائیں گے اور ہمیں جنت کا حقدار ٹھہرائیں گے, ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. نثار اس پہ جن و بشر بھی ہوئے ہیں, غلام اس کے شمس و قمر بھی ہوئے ہیں. اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن اور انسان دونوں فدا ہو جاتے ہیں. آپ ایسی اعلیٰ شخصیت کے مالک ہیں کہ جن بھی آپ پر قربان ہونے کو تیار ہیں اور انسان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جاتے ہیں. ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے آقا ہیں, سب کے مولا ہیں. ساری کائنات آپ کی غلام ہے. انہی میں سورج, شمس, سورج اور قمر یعنی چاند بھی شامل ہیں. شمس و قمر یعنی سورج اور چاند بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. پڑھیں ہم درود و سلام اس نبی پر, ہزاروں درود و سلام اس نبی پر. اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک کے تحفے بھیجیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درود و سلام ہوں. اشعار کی تشریح. اب میں آپ کے سامنے اشعار کی تشریح کر رہا ہوں, اب تمام طلباء غور سے سنیں. ہمارا نبی سب سے پیارا نبی, وہی جو خدا کا دلارا نبی. شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیارے نبی ہیں. کوئی بھی نبی اور رسول آپ کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خدا کے محبوب ہیں اور لاڈلے ہیں. اللہ تعالی آپ کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. اب ہم دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں. ہمیں غفلتوں سے جگایا اسی نے, جئیں کس طرح ہم بتایا اسی نے. جئیں کس طرح ہم بتایا اسی نے. شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سستی اور کاہلی کی نیند سے اٹھایا ہے. جب ہم اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا.
نبی ہے یقیناً وہ محسن ہمارا، اسی نے ہمارا مقدر سنوارا۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں برائی سے ہٹا کر اچھائی کی طرف چلایا اور ہماری قسمت کو روشن کر دیا۔ ہمیں اس نبی نے بھروسہ دیا ہے، ہمیں اس نبی نے بھروسہ دیا ہے، اسی نے شفاعت کا وعدہ کیا ہے۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یقین دلایا کہ میں ہر وقت اور ہر جگہ تمہاری مدد کروں گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائیں گے اور ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ نثار اس پہ جن و بشر بھی ہوئے ہیں، غلام اس کے شمس و قمر بھی ہوئے ہیں۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انسان اور جنات دونوں ہی قربان ہوتے ہیں۔ اگلے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ساری کائنات پہ ہے، ہر چیز آپ کی غلامی میں ہے، جس میں سورج اور چاند بھی شامل ہیں۔ پڑھیں ہم درود و سلام اس نبی پر، ہزاروں درود و سلام اس نبی پر۔ شاعر اس شعر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے تحفے بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجو اور کثرت کے ساتھ سلام بھی بھیجو۔ حدیث پاک میں آیا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود و سلام کا تحفہ بھیجتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہزاروں درود و سلام ہوں۔ تو پیارے بچوں، جمعۃ المبارک کے بعد بھی صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا مشہور زمانہ مقبول کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آپ جب بھی جمعہ پڑھیں تو جمعہ کے بعد اس صلاۃ و سلام میں ضرور شرکت کیا کریں۔ یہ صلاۃ و سلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے، اور یہ درود و سلام میں شرکت کر کے آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کیا کریں۔ جائزہ:
پیارے بچوں، ہم نے نعت کا مطلب پڑھا، نعت کی بلند آواز میں پڑھائی کی اور اشعار کی تشریح کی۔ ڈائری، نعت کی بلند آواز میں پڑھائی کریں، نعت کے پہلے 2 اشعار 3 بار اپنی کاپی پر خوش خط لکھیں، اشعار کی تشریح کریں۔ تو پیارے بچوں، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، آپ نے سنی، آپ نے مختلف اشیاء کے بارے میں سنا، ان سب چیزوں کو آپ نے لکھنا ہے اور آپ نے انہیں یاد کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔